بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کی شدت اور مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے بیداری اور بے خوابی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس حدیث کے دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن اس پر ان کو اجر نہیں ملتا، اجر سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے روزے دار ہیں جو بھوک اور پیاس کی مشقت بھی برداشت کریں، جو دن بھر روزہ بھی رکھیں اور اجر سے بھی محروم ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ علماء کرام کے اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور پھر شام کو حرام مال سے افطار کرتے ہیں، تو حرام مال سے افطار کرنے کی وجہ سے دن بھر روزہ رکھنے کا جو ثواب پایا تھا وہ ضائع ہو گیا، بلکہ اب حرام مال کھانے کا جو گناہ ہے وہ بڑھ گیا، وہ زیادہ ہو گیا۔ تو حرام مال کھانا ویسے ہی گناہ ہے، پھر ماہ رمضان میں کسی بھی حرام کا ارتکاب کرنا، اس کی شدت اور اس کی قباحت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مسافر ہے اور پراگندہ حالت میں ہے، غبار آلود ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، ایسی حالت میں جب بندہ ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے لیے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو جب اس کا کھانا پینا، اس کی غذا حرام کا ہو تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام مال کھانے سے، بلکہ ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن جب حرام مال سے افطار کیا تو ثواب ضائع ہو گیا۔ اس لیے عزیز دوستو، خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی میں کسی طریقے پر کوئی حرام یا کوئی مشتبہ چیز ملی ہوئی نہ ہو، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں، تو روزے کے دوران غیبت کرنے کی وجہ سے وہ جو روزے کا ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، بد نظری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سود ہے، جتنے بھی گناہ ہیں یہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزے کا جو ثواب ہے اور جو اجر ہے اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، عبادت کرنا یہ ایک چیز ہے، لیکن عبادت کو بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ عبادت کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو بچانا مشکل ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ جب ہم کوئی عبادت کریں اس کو پھر بچائے بھی، اس کا ثواب باقی رہے ہمارے نامہ اعمال میں، تو ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مسائل میں سے کہ روزے کے دوران اگر کسی کو تیل لگانے کی ضرورت ہو سر کے بالوں میں، داڑھی مونچھوں میں، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تیل لگانا جائز ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خوشبو لگانا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور روزے کے دوران آنکھ میں سرما لگانا یا اگر دوائی ڈالنے کی ضرورت ہو تو دوائی ڈالنا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کے دوران اگر
بال کاٹنے کی ضرورت ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر. روزے کے دوران ناخن کاٹنا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی